ابن انشا کی تحریریں ہم کو وطن عزیز بہت یاد آیا۔ لکھتے ہیں جاپان میں اب کہ ہمیں وطن عزیز بہت یاد آیا، ایک روز تو بہت ہی یاد آیا۔ ہائے یہاں کی آزادی کے کوئی رکنے والا نہیں، کوئی ٹکنے والا نہیں۔ سگریٹ کا ٹکڑا تو خیر معمولی چیز ہے، آپ کسی بھی دفتر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، کسی بھی سنیما کے غسل خانے میں ہاتھ دھوتے ہوئے دیوار پر پان کی پیک پھینک سکتے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں یہ ہے کہ راستہ چلتے میں کوئی ضروری حاجت تنگ کرے تو غسل خانہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، جینٹل مین کا نشان دیکھنا پڑتا ہے۔ یہاں ذرا ایک گردن جھکائی اور کسی بھی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ناک ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ اپنی ناک پر رومال رکھ لیجئے، پاس سے گزرنے والا اپنی ناک پر رکھ لے گا۔ خواہ مخواہ لوگ ایک ذاتی مسئلے کو معاشرتی مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں ایک روز ہمیں پیاس لگتی تو روز ہی تھی، لیکن یہ واقعہ ایک ہی روز کا ہے۔ ہم امان اللہ سردار کے ساتھ ان کی کار میں جا رہے تھے۔ ہم نے کہا کچھ پینے کو جی چاہتا ہے، کوکا کولا وغیرہ۔ سامنے ہی مشین تھی، اس میں سکے ڈالے اور ایک ڈبہ کوکا کولا کا امان اللہ سردار نے لیا، ایک ہم نے پی تو لیا۔ اب سوال یہ تھا کہ خالی ڈبے کہاں پھینکیے؟ اپنا ملک ہوتا تو کوئی تردد کی بات نہ تھی، گھما کے بیچ سڑک کے پھینک سکتے تھے اور اس کے لڑکنے کا تماشا دیکھ سکتے تھے، ورنہ فٹ پاتھ پر ڈال دیتے۔ جاپان میں ایسی آسانیاں نہیں، سڑکوں فٹ پاتھوں پر گھاس کا تنکا نہیں ہوتا، کاغذ کا پرزہ تک نہیں ہوتا۔ ناچار خالی ڈبے کار ہی میں رکھ لیے۔ ایک ویران سی جگہ پر کھمبے کے ساتھ ٹکانے کو تھے کہ پاس کی ہوٹل سے ایک چوکیدار نکل آیا۔ اس نے ہمیں غور سے تاڑا، پھر کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ ایک پارک کی باڑ کے ساتھ پھینکنے کے لیے ہاتھ اونچا ہی کیا تھا کہ ایک سنتری نے سیٹی بجا دی۔ ایک گٹر نظر آیا، اس کا منہ کھلا ہوتا تو اس میں ڈال دیتے، لیکن وہاں گٹروں کے ڈھکن کوئی نہیں چراتا اور ہمارا اس کام کے لیے ڈھکن اٹھانا ہمیں اپنی شان کے خلاف نظر آیا۔ اس کے چند روز بعد ہم ان کی کار میں بیٹھے، کوکا کولا کے دونوں ڈبے ان کی ڈگی میں پڑے تھے، اب تک پڑے ہوں گے۔ آپ ہی کہیے ایسے میں وطن یاد آتا کہ نہ آتا؟ ہماری تو آنکھوں میں آنسو تک بھر آئے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ تحریر اچھی لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔